بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آن لائن لیکچر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. آج آپ کی جو 9th کی انگلش کی ٹیکسٹ بک ہے اس کا ہم پہلا لیسن جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے. اس کا پہلا پیراگراف پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس پیراگراف کو پڑھنا کس طرح سے ہے، آپ نے اس کو کمپریہینڈ کس طرح کرنا ہے، یعنی اگر اس میں سے کویشچن آنسر آپ کو کیے جائیں تو آپ نے ان کا جواب کیسے دینا ہے. آپ نے اس کے اندر اگر آبجیکٹیو ٹائپ کویشچن آ جائیں یعنی MCQs آ جائیں، ورڈ میننگ آ جائیں، ملٹیپل چوائسیز آ جائیں تو آپ نے ان کو سالو کیسے کرنا ہے. اگر آپ اس پیرے کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کر لیں گے، اچھے طریقے سے اس کو سمجھ جائیں گے، اس کی ٹرانسلیشن کرنا آپ کو آ جائے گی، اس کے مشکل الفاظ کے معنی آ جائیں گے تو آپ یہ تمام مراحل کو آسانی سے طے کر سکیں گے. اس ٹیکسٹ کو پڑھنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اسکمنگ یعنی ایک گلاس میں ایک نظر میں کسی بھی چیز کو سمجھا کیسے جا سکتا ہے. اسکین، اس کو فوری طور پہ دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں، اس پیرے کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں فوری اس کا مفہوم جو ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ کیا آتا ہے. دوسرا اس کا مین مقصد، اس کے جو کنٹینٹ ہے، اس کے جو سبق کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اور کے بارے میں بچوں کو بتایا جائے اور ان کی زندگی جو تھی، انہوں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے مسلمانوں کی تربیت کے لیے وقف کیا، اس کے بارے میں بچوں کو بتایا جا سکے. تو آئیے ہم سب سے پہلے اس کی پہلے ایک ریڈنگ کریں گے، پھر میں آپ کو لفظ بلفظ ترجمہ کر کے بتاؤں گا اور پھر میں آپ کو بامحاورہ ترجمہ کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے اور آپ نے اس کو امتحان میں کس طریقے سے بامحاورہ ترجمہ لکھیں گے تو آپ کو ایگزامینر کو اس کو سمجھنے میں آسانی رہے گی اور آپ کو مارکس بھی اچھے آئیں گے. تو ہمارا یہ جو پہلا لیسن ہے کتاب کے ٹیکسٹ بک کے اندر 9th کلاس کی، اس کا نام ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ. سیویئر کہتے ہیں نجات دہندہ کو اور مین کائنڈ کہتے ہیں انسانیت کو، یعنی کہ بنی نوع انسان کے نجات دہندہ. یعنی اس سے مراد کیا ہے، یہاں پہ نجات دہندہ سے مراد کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. تو پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. صرف میں پہلے ریڈنگ کروں گا، پھر بعد میں اس کا ترجمہ کروں گا. اس میں دیکھیے، عربیہ از اے لینڈ آف unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Rasul sallallahu alayhi wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. اور یہ پیراگراف کے آخر میں آپ کی کتاب کے اندر بھی کیا کیا گیا ہے، ایک کویشچن دیا گیا ہے، ویئر از مکہ سچویٹڈ. مطلب اگر آپ اس پیرے کو سمجھ جائیں گے تو اس پیرے سے متعلق جو ہے وہ ایک کویشچن بھی بک میں دیا گیا ہے تاکہ بچوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کی جو اسکیننگ ہے یا ان کی جو لیسن کی اسکمنگ ہے، اس کو کمپریہینڈ کرنے کے لیے آخر میں کویشچن بھی کیے جاتے ہیں تاکہ بچوں کی سمجھ کو زیادہ کیا جا سکے اور دیکھا جا سکے کہ ان کو لیسن کی سمجھ کتنی آئی ہے. اب میں اس کا پہلے لفظی ترجمہ کروں گا اور پھر میں اس کا بامحاورہ ترجمہ کروں گا. تو دیکھیے، عربیہ سے مراد کیا ہے، عرب، اور آج کل خاص طور پہ مراد سعودی عرب. از اے لینڈ آف انپیرلل کا مطلب بے مثال، چاند کا مطلب دلکشی، بیوٹی کا مطلب خوبصورتی. تو پہلے اتنے حصے کا ترجمہ کر لیتے ہیں. سرزمین عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی زمین ہے. with its trackless deserts، جس میں بے آب و گیا صحرا ہے. ٹریکلس بے آب و گیا یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا رستہ کس طرف کو نکل جاتا ہے. ڈیزرٹس کا مطلب صحرا. آف سینڈ ڈونز، ریت کے ٹیلے. ان دا ڈیزلنگ ریز، تند و تیز سورج کی شعاعیں. ٹراپیکل کا مطلب منطقہ ہارا، سن کا مطلب سورج. اب میں اس کا آپ کو بامحاورہ ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی
ایسی سرزمین ہے جس میں بے آب و گیا صحرا، ریت کے ٹیلے، چمکتی ہوئی شعاؤں، منطقہ ہارا کے سورج کی چمکتی ہوئی شعائیں۔ دوبارہ سے کرتا ہوں، عرب بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی ایسی سرزمین ہے جس کے اندر بے آب و گیا صحرا، ریت کے ٹیلے اور منطقہ ہارا کے سورج کی چمکتی ہوئی شعائیں۔ اٹس اسٹاری اسکائی، اسٹاری اسکائی کہتے ہیں ستاروں بھرا آسمان۔ ہیز ایکسائٹیڈ دا امیجینیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرس، اس کے ستاروں بھرے آسمان نے مسافروں، ٹریولرس، پوئٹس، شاعروں، امیجینیشن کے تخیل کو ایکسائٹیڈ ابھارا ہے، جلا بخشی ہے۔ یعنی اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو ابھارا ہے۔ It was in this land، اس سرزمین میں that the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے یعنی پیدا ہوئے۔ In the city of مکہ، مکہ کے شہر میں which is about 50 miles from the Red Sea، جو کہ بحر احمر سے 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو یہ اس کا ہم نے ترجمہ دیکھا، بامحاورہ ترجمہ بھی دیکھا اور ہم نے لفظی ترجمہ بھی دیکھا۔ اب اس کے آخر میں ایک کویشچن پوچھا گیا ہے اور وہ کویشچن کیا ہے، ویئر از مکہ سچویٹڈ، کہ مکہ کہاں واقع ہے۔ تو اگر آپ اس کی آخری لائن کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سوال کا جواب اس لائن میں موجود ہوتا ہے۔ آپ یہ جو آپ بچوں کو مشکل آتی ہے نا جی، کہ جو ایکسرسائز میں کویشچن آنسر دیے ہوتے ہیں وہ علیحدہ سے ہم نے، بھئی وہ علیحدہ سے کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ لیسن کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لیسن کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان سوالوں کا جواب اسی لیسن کی کسی نہ کسی لائن میں موجود ہے، اگر آپ کو وہ سمجھ آیا ہے تو ہمیں یہ سمجھ آیا ہے ویئر از مکہ سچویٹڈ، مکہ کہاں ہے، کہاں واقع ہے۔ مکہ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی، یعنی مکہ بحیرہ احمر سے 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو ذرا اس کو درست کر کے، اس کی لفاظی کو درست کر کے اگر ہم لکھیں گے تو کیا لکھیں گے، مکہ از سچویٹڈ، یعنی یہ جو لفظ ہے نا بیچ میں یہ ہم یہاں سے ڈال لیں گے، مطلب اس میں ہی اسی کویشچن کو آپ درست کر سکتے ہیں۔ کیسے، ویئر اس کو کاٹ دیں، مکہ از سچویٹڈ اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی، یعنی مکہ جو ہے وہ بحیرہ احمر سے 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ تو اس کا ہم جواب کس طرح سے لکھیں گے یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ مکہ از situated about 50 miles from the Red Sea۔ تو یہ اس کا جواب ہے۔ اسی طرح آپ دوسرا پیرا پڑھ کے اس کی بھی ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں اور آپ اس کے جو کویشچن دیے ہوئے ہیں ان کے آپ اس طرح سے جوابات دے سکتے ہیں۔ تو اس پیرا کی ٹرانسلیشن کرنے سے آپ کے 3 طرح کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں گے تو جو آبجیکٹو آتا ہے آپ کو پیپر میں 19 نمبر کا، اس میں جو ورڈ میننگ آتے ہیں، ملٹیپل چوائسز آتے ہیں، آپ ان کو سالو کر سکتے ہیں، آپ کویشچن آنسر سالو کر سکتے ہیں اور آپ اس کی آف کورس ٹرانسلیشن کو تو سالو کر ہی سکتے ہیں۔ شکریہ۔